اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تقسیمات الالفاظ کیا ہے؟ ترکیب میں یہ مل کر کیا ہے؟ هذه تقسیمات الالفاظ یا ہا ہنا تقسیمات الالفاظ. لفظ کی دو قسمیں ہیں، شرح مثلا پڑھ لیا ہے. ایک ہے لفظ مہمل، ایک ہے مستعمل. تو لفظ مہمل سے کوئی بحث نہیں ہے، لفظ مستعمل سے بحث ہے. تو لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ تقسیم کس لحاظ سے ہے؟ تو فرماتے کہ یہ تقسیم ہے الفاظ کی معنی کے لحاظ سے، یعنی الفاظ میں موجود معنی کو مد نظر رکھ کر یہ تقسیمات لفظ سے عارف ہو سکتی ہے. اگر معنی سے قطع نظر تو کوئی قسم نہیں لفظ کی. لفظ یہ کیا قسمیں ہوتی نہ اگر کوئی حروف کے لحاظ سے تقسیم ہے، اس میں وات ہے، اس میں را ہے، وہ تو بیکار تقسیم ہے. بس یہ جو لفظ کی تقسیم ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہے. اور یہ جو تقسیم ہم ابھی کریں گے یہ کسی زبان عربی سے مخصوص بھی نہیں، یہ ہر زبان میں ہے. یہ تقسیم ہر زبان میں ہے. للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسیمات عامة. یہ عدة تقسیمات، عدة مرفوع کیوں ہے ولایت؟ مرفوع کیوں ہے؟ عابد بتاؤ اس کے لیے. سید قمر بتاؤ. عدتو عالمگیر بھی غور کرتے رہو. للفظ المستعملی کیا ہے ابراہیم؟ آسان مبتدا مؤخر ہے. فدار زیدن میں ترکیب کیا ہے؟ فدار خبر مقدم، لللفظ المستعمل خبر مقدم، عدت تقسیمات مبتدا مؤخر. کہتے ہیں لفظ معنادار کے لیے مستعمل لفظ معنادار، معنادار لفظ کے لیے اسی کے لیے ثابت معنی کے لحاظ سے چند تقسیمات ثابت ہے. وہ تقسیمات بھی عام تقسیم ہے. یعنی کیا؟ یعنی لا تختصو هذه التقسیمات بلغت دون لغت اخرى. یہ تقسیمات جو ابھی لفظ کے لیے کریں گے یہ کسی خاص زبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی خاص زبان کو چھوڑ کر، بلکہ تمام زبانوں میں یہ تقسیم موجود ہے. عربی میں ہے تو اردو میں بھی ہے، اردو میں ہے تو چائنا میں بھی ہے، اگر ادھر ہے تو انگلش میں بھی ہے، اگر ادھر ہے تو باقی جو زبانیں ہیں ان میں بھی ہے. وَهِيَ أَهَمُّ مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظِ بَعْدَ بَحْثِ الدَّلَالَةِ. مباحث الفاظ میں سے مہم ترین بحث دلالت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مباحث یہ تقسیمات الفاظ ہیں. تقسیمات الفاظ کی اہمیت دلالت کے بعد دوسرے درجے پر ہے. اس سے مہم اور کوئی بحث الفاظ میں نہیں ہے. اور وجہ اہم اس وجہ اہم یہ ہے کیونکہ دلالت کو اگر انسان نہ سمجھے تو معنی تک منتقل نہیں ہوگا. اگر ان تقسیمات کو نہ سمجھے تو درست معنی تک نہیں پہنچے. کوئی نہ کوئی معنی تو ذہن میں آئے گا لیکن
جس مطلب کو آپ سمجھنا چاہتے وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہم ان تمام تقسیمات کو یہاں بیان نہیں کرتے. کچھ تقسیمات جو بہت ہی ضروری ہیں اس کو یہاں بیان کریں گے. وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا، اور ہم ذکر کریں گے یہاں منطق میں اہم تلک التقسیمات، لفظ مستعمل کے لیے موجود اور ثابت مہم ترین تقسیم میں سے جو سب سے مہم ہے ان کو ہم المنطق میں لائیں گے. باقی تقسیمات کو جاننے کے لیے سیوطی پڑھیں، آپ ہدایت النحو پڑھیں، آپ المنذج پڑھیں، سمدیہ پڑھیں، علم گرامر کی کتابیں پڑھ لیں. مثلا ایک تقسیم تو یہ کہ اس میں زمان و مکان و مصدر نوعی و مصدر مرہ و مصدر تاکیدی، اس کی بیس منطق میں نہیں ہوگی. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور یہ اہم ترین تقسیم وہ تین ہے. تین تقسیم ہیں جو لفظ سے عائد ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں تین تقسیم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم لفظ کے تقسیم کرتے وقت یہ نظر کریں گے بھئی یہ لفظ واحد ہے. لفظ واحد بما ہوا لفظ واحد، اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ ایک دفعہ ہم لفظ متعدد کو مد نظر رکھ کر تقسیم کریں گے، یہ ہوگا دو تقسیم. ایک دفعہ لفظ واحد کی تقسیم کریں گے، ایک دفعہ لفظ متعدد کی تقسیم کریں گے، یہ دو. ایک دفعہ مطلق لفظ کی تقسیم، چاہے متعدد ہو چاہے واحد ہو، یہ ہوتی. بس ایک تقسیم لفظ واحد فقط واحد ہونے کے مد نظر رکھتے ہوئے، ایک دفعہ لفظ متعدد فقط متعدد ہونے کو لحاظ کرتے ہوئے، ایک دفعہ مطلق اللفظ کو لحاظ کرتے ہوئے، چاہے متعدد ہو چاہے واحد ہو. اس وجہ سے تین تقسیم ہے. لأن ثلاثہ کے لفظ کیوں تین ہیں؟ لأن اللفظ المنسوب إلى معناه، اس لیے کہ بتحقیق وہ لفظ جس کی نسبت دی گئی ہے معنی کی طرف، اس لفظ کو تقسیم کرتے وقت تارتاً ایک دفعہ ينظر إلى اللفظ في التقسیم، تقسیم میں لفظ کی طرف نظر کی جائے گی بما هو لفظ واحد، اس لحاظ سے کہ لفظ واحد ہے. لفظ واحد کی کتنے قسمیں ہیں؟ وَتَارَةً أُخْرَى بِمَا هُوَ لَفْظٌ مُتَعَدِّدٌ، ایک دفعہ لفظ پر نظر کریں گے اس نظر سے کہ یہ متعدد الفاظ ہے، تو متعدد ہونے کو مد نظر رکھتے اس کی کتنی تقسیمیں ہو سکتی ہیں. وَثَالِثَةً، اور تیسری بار بِمَا هُوَ لَفْظٌ مُطْلَقًا، فقط لفظ ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تقسیم کریں گے، سواء کان لفظ واحدا او متعددا، چاہے لفظ واحد ہو یا لفظ متعدد ہو. اب پہلی تقسیم ہے لفظ واحد کی. لفظ واحد کی تقسیم میں یہ تقسیمات بتائیں 6 قسمیں بنتی ہیں. لفظ واحد کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہر زبان میں، نہ فقط عربی میں، اردو میں بھی ہے یہ 6 قسمیں. الاول یعنی تقسیم الاول، المختص 1، المشترک 2، المنقول 3، المرتجل 4، الحقیقۃ 5، المجاز 6. مختص کیا ہے، مشترک کیا ہے، منقول کیا ہے، مرتجل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، یہ سمجھنا ہے. ان اللفظ الواحد الدال على معناه
بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه فهو ان فاللفظ على اقسام خمسہ، اس کی 5 قسمیں ہیں. آپ ادھر بتائے 6، ابھی کہتے کہ 5، اس کی وجہ بتائیں گے خود. مختص کس کہتے ہیں؟ مختص وہ لفظ واحد ہیں جو فقط ایک معنی رکھتا ہے. میز کے کتنے معنی ہیں؟ پتھر کے کتنے معنی ہیں؟ لکڑی کے معنی ایک. بس لکڑی لفظ مختص ہے، پتھر لفظ مختص ہے. انسان کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے، بس انسان میں لفظ مختص ہے. پہاڑ کتنے معنی ہیں؟ دریا، سمندر، ایک معنی ہے. ہر وہ لفظ جس کا فقط ایک معنی ہو اور ایک سے زائد نہ ہو، اور یہی ایک معنی پہلا اور آخری ہے، اس وجہ سے مختص. مشترک کی تعریف کیا ہے؟ مشترک وہ لفظ واحد ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہو. 2، 10، 15، 20، 1000، کروڑ، ارب، خراب. سمجھے؟ جیسے لفظ 2 کے اردو میں 2 معنی ہے. 2 فعل امر بھی ہیں اور 2 عدد کے ایک کے بعد والے کا نام بھی ہے. 2 ہے نہیں؟ بس لفظ 2 کتنے معنی اردو میں؟ 2 معنی ہے. ایک تو وہی 2، 1 2، دوسرا دے دو، انتخاب دو، قلم دو، پانی دو، کھانا دو. ابھی رمضان نے تو کیا کہے؟ کھانا پانی دے دو. یہ فعل امر ہے. 2 مشترک ہے. ضربہ لغت عرب میں 3 معنی رکھتے ہیں. ضربہ مثال بیان کرنا، ضربہ مارنا، اور ضربہ زمین پہ چلنا پھرنا. تو ضربہ کتنے لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے 3 معنی ہیں. القرء عربی میں 2 معنی ہے. حیض آنے کو بھی القرء کہتے ہیں اور حیض سے پاک ہونے کو بھی القرء کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مشترک ہے. بس مشترک وہ لفظ واحد ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہو، ان ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہوا ہو. منقول ان کا نام کیا ہے؟ عابد ہے. عابد ترمیر کے لحاظ سے فاعل کا صیغہ ہے نہیں. عابد لغت میں ایک خاص فرد کا معنی ہے یا عبادت کرنے والے کا معنی ہے؟ عبادت کرنے والا. عابد کا اصلی معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا. اب ان کے والد نے اس معنی لغوی سے اٹھا کر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا عابد. تو یہ کیا ہے؟ منقول ہے. ان معنی لغوی سے نقل کر کے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے. اصل میں اس کا معنی کچھ اور تھا. صلاۃ لغت میں کیا ہے؟ دعا. ابھی نام بن گیا ایک افعال مخصوص شریکہ. حج لغت میں کیا ہے؟ قصد کرنا. ادھر سے لاہور جانے کو بھی حج کہتے ہیں. حج زید الی لاہور، یعنی زید نے قصد کیا لاہور جانے کا. لیکن ابھی اس معنی لغوی سے ہٹا کر ایک مخصوص افعال مخصوص مکان میں مخصوص وقت میں انجام دینے کا نام حج ہے. تو یہ کیا ہے؟ منقول ہے. یعنی شاعری نے نقل کر کے یا اہل شرع نے نقل کر کے ادھر لے کیا ہے. ابھی ان کا نام کیا ہے؟ علی محمد. علی لغت میں کیا ہے؟ علی یعنی بلند، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. محمد اس فاعل مفعول کا صیغہ یہ بات تفصیل سے. محمد کا معنی یہ نہیں ہے، علی کا معنی یہ نہیں ہے. علی کا معنی ہے بلند، محمد کا معنی ہے پسندیدہ، تعریف شدہ. لغت میں ایک صفت مشبہ ہے اور ایک اس مفعول کا صیغہ ہے. لیکن ان کے والد نے ان 2 لفظوں کو مرکب کر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ منقول ہے. ان کے والد نے معنی لغوی سے اٹھا کر لا کر اپنے بیٹے کا نام رکھا. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ جتنے بھی نام ہیں اکثر نام وہ منقول میں شامل ہیں. اس کا معنی لغوی کچھ اور ہے. جیسے باقر لغت میں کیا ہے؟
اما اصطلاح میں وہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا باقر، یہ منقول ہے. بس منقول وہ لفظ واحد ہے جس کا پہلا معنی کچھ اور تھا، ابھی کسی نے اس لفظ کو اس معنی سے اٹھا کر ایک اور معنی پہ نام رکھا، اس کو کہتے ہیں منقول. مرتجل، مرتجل کی دو قسمیں ہیں. ایک مرتجل وہ نام ہے جو الف با تا یا سے اٹھا کر نام بنایا ہو. جیسے ایک نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ہاں عبد الرحیم. کسی نام سے اٹھا کے نہیں لایا ہے، حروف الف با سے اٹھا کر بنایا ہے ڈائریکٹ. کیا ہے؟ کوئی نام ذہن میں ہے؟ سب الف با سے اٹھاتے ہیں اور پہلے فاعل بنتے ہیں، بعد میں بیٹے کا نام بنتے ہیں. کوئی ایسا نام جو اس فاعل ہو، اس مفعول ہو، فعل مضارع ہو، فعل ماضی ہو، کچھ بھی نہ بنے اور ڈائریکٹ اس کا نام بنے، نام نہ ہو تو کوئی اور معنی ہے نہیں اس کا. ہاں ابراہیم، ابراہیم الف با سے اٹھا کر، ابراہیم کا معنی لوگوں کچھ اور تھا نہیں، ابراہیم کا معنی لوگ فرض ہے کچھ اور نہیں تھا. ان کے والد نے حروف الف با سے نام اٹھایا، چند حروف کو اٹھا کر مرکب کر دیا اور نام بن گیا ابراہیم. اسماعیل، ہاں خضر، الیاس، یہ نام حروف ہیں الف با سے اٹھا کے نام بنا دیا. ان کو کہتے ہیں مرتجل. یہ قسم. اور وہ نام بھی مرتجل ہے جو معنی لغوی سے اٹھا کر لایا ہے. منقول میں ایک اضافی چیز ہے، وہ نیچے بتاؤں گے. چلو میں ابھی سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. منقول وہ لفظ ہے جو معنی لغوی سے لفظ کو اٹھا کر ایک اور معنی کے لیے نام قرار دیا ہو، معنی ثانی اور معنی لغوی میں مناسبت کو مد نظر رکھا گیا ہو. جیسے لفظ صلاۃ نماز کا نام ہے، لغت میں کیا ہے؟ دعا ہے. نماز میں دعا ہے نہیں. قنوت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے نہیں، دعا ہے. بس معنی شرعی اور معنی لغوی میں مناسبت ہے، شباہت ہے. اسی شباہت کی وجہ سے اس لفظ کو اٹھا کر اس سے نام رکھا. حج کا جو معنی لغوی ہے اور حج کے معنی اسلامی شباہت ہے. معنی لغوی مطلق القصد کرنے کا نام حج ہے. حج زید یعنی قصد زید. اما اس حج میں آپ قصد نہیں کرتے، احرام کی نیت باندھتے ہیں، مکہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، مینا جانے کا ارادہ کرتے ہیں، مشعر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، عرفات میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں، طواف کرنے کے، یہ سب میں نیت شرط ہے، سب میں نیت ہے. بس اس میں بھی ایک قصد ہے. بس معنی لغوی اور اس میں شباہت ہے. اس وجہ سے منقول. بس منقول میں معنی لغوی اور معنی ثانی کے درمیان مناسبت اور شباہت کو مد نظر رکھ کر نام مقرر کیا ہے. مرتجل میں کسی شباہت کو مد نظر نہیں رکھتے، اٹھاتے ہیں وہاں سے. جیسے ایک آدمی کا نام رکھتے کریم، ہاں، لیکن وہ خود کا کنجوس نمبر ایک ہے. کریم کا معنی سخی ہے لیکن وہ خود کا کنجوس ہے. تو کنجوس اور معنی لوگوں میں کیا شباہت ہے کوئی شباہت نہیں ہے. تو یہ منقول نہیں کہلائیں گے، اس کو مرتجل کہلائیں گے. مرتجل میں آپ ادھر اٹھا کے بھی لا سکتے ہیں لیکن مناسبت کا خیال نہیں رکھتے. آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں رکھتے، ماتم کرتے نہیں کرتے، مجالس اور محرم میں یہ عبادت ہے نہیں، پھر تو مناسبت ہے. اگر اس مناسبت کو برقرار رکھے تو مناسبت ہے، ٹھیک ہے نہیں. بس یہ پھیلن باقی ہے، پھیلن ہے.
بس اس کو کہتے منقول اور اس سے مرتبط. مناسبت کو مد نظر رکھے تو منقول کہلائیں گے, نہ رکھے تو مرتجل کہلائیں گے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے. حقیقت ایک ہے, متعدد ہے. حقیقت ایک ہے, غیر حقیقت متعدد ہے. حقیقت تو ہمیشہ ایک ہے. حقیقت کیا مصیبت ہے؟ حقیقت یہ ہے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اسی میں استعمال کریں, اسی کو ارادہ کریں. یہ حقیقت ہے. اسد کہہ کر وہی حیوان درندہ جس کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر والے 10-15 کتنے روپے لیتے ہیں آج کل؟ نہیں کیا کبھی؟ اچھا اس وقت کتنا لیا تھا؟ وہ والد صاحب نے دیا ہوگا, ان کو پتہ نہیں. اب وہ جو جنگل کے شیر وہاں پر پنجرے میں بندھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں اسد حقیقی. لفظ اسد اس درندہ حیوان نے استعمال کیا, کیا ہے؟ حقیقت ہے. مختصر کس نے؟ مختص میں معنی واحد ہے. یہاں پر حقیقت میں استعمال کو مد نظر رکھا ہے, فقط وضع کو مد نظر نہیں رکھا ہے. ممکن ہے کچھ الفاظ مختص ہو جس سے کوئی مجاز بھی نہ ہو. ایسا نہیں کہ ہر لفظ مختص کے لیے مجاز بھی ہے, فقط و فقط حقیقت ہے. لیکن کچھ الفاظ جن کے لیے مجاز بھی ہے, جیسے اسد, پتھر کے کوئی معنی مجازی ہے؟ مثال کے طور پر نہیں ہے. لکڑی کے لیے معنی مجازی ہے؟ نہیں ہے. اما اسد کے لیے معنی مجازی ہے, خاتم کے لیے معنی مجازی ہے, حمار کے لیے معنی مجازی ہے, حمار کے لیے, اور کتے کے لیے معنی مجازی ہے, کتے کے لیے معنی مجازی ہے. بس اگر لفظ اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وضع ہوا تھا تو اس لفظ کیا کہیں گے؟ حقیقت. اگر لفظ اپنے معنی میں استعمال نہ ہو, کسی اور معنی میں استعمال, نام نہیں قرار دیا, فقط استعمال کیا ہے, نام نہیں بنایا ہے, استعمال کریں, لیکن وہ معنی ثانی معنی اول کے ساتھ کوئی نہ کوئی شباہت رہنے وجہ ہم اس میں بھی وقتی طور پر استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے سڑک بناتے وقت ایک کنارے سے ایک اور سڑک نکالتے کہ ٹیمپریری سڑک, اس طرح سے وقتی طور پر ہم دوسرے استعمال کرتے ہیں. نام نہیں رکھتے ہیں, نام رکھے تو منقول بن جائے گا, فقط استعمال کرتے ہیں. ابھی رجل شجاع کا نام اسد ہے یا اس میں استعمال کرتے ہیں؟ نام تو علی ہے, محمد ہے, زید ہے, نقی ہے, لیکن مجازن ہم اس کی تعریف کرتے وقت اسد آ گیا, کراچی کا شہر آ گیا کہتے تو وہ تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں, تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. وہ پرانے دنوں میں شیر کشمیر مشہور تھا گاندھی کے بارے میں, پتہ نہیں وہ کون تھا. شیر میسور تو وہ ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں. بہرحال یہ کچھ شیر تھے نہیں, وہ مجاز ہے. اب سنیں کہ یہ کہاں تک نکلتا ہے. ان اللفظ الواحد الدال علی معناہ, یعنی لفظ, بے شک لفظ واحد جو اپنے معنی پر دلالت کرے, کس طرح کرے؟ بِإِحْدَى الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ, یا دلالت مطابقی کے ذریعے سے دلالت کرے, یا تضمنی کے ذریعے دلالت کرے, یا التزامی کے ذریعے سے دلالت کرے. اذا نسب الى معناہ, جب اس لفظ واحد کو نسبت دیا جائے اس کے معنی کی طرف, فہوا, یہ لفظ علی خمسۃ اقسام, اس لفظ کی 5 حالتیں ہیں, 5 قسمیں ہیں. لأن معناہ, اس لیے کہ اس لفظ کا معنی یا تو واحد ہوگا یا تو متعدد ہوگا. اما ان یکون المعنی واحدا ایضا, جس طرح سے لفظ واحد ہے اس کا معنی بھی واحد ہوگا. اگر ایسا ہو, وَيُسَمَّى هَذَا اللَّفْظُ الْمُخْتَصَّ, اس قسم کے لفظ کو مختص کہا جائے گا.
ایک وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْمَعْنَى مُتَعَدِّدًا، یا تو اس لفظ واحد کا معنی ایک سے زائد ہوگا. اگر لفظ واحد کا معنی ایک سے زائد ہو تو اس کی چار صورتیں ہیں، چار قسمیں ہیں. وما وہ لفظ واحد لہو معنی متعدد جس کے لیے کئی معنی ہیں، اربعۃ انواع. ما اسم موصول مبتدا، لہو خبر مقدم متعلق مقدر ہو کر، معنی متعدد صفت موصوف ہو کر مبتدا مؤخر. یہ جملہ صلہ ما صلہ موصول مل کر مبتدا، اربعۃ اقسام اربعۃ انواع یہ خبر ہے. ما مبتدا ہے، اربعۃ خبر ہے. یعنی وہ لفظ واحد جس کے لیے کئی معنی ہے اس کی خود چار قسمیں ہیں. کبھی مشترک کہلاتے ہیں یہ قسم، کبھی منقول ہے دو، کبھی مرتجل ہے تین، کبھی حقیقت و مجاز ہے چار. حقیقت و مجاز ملا کر ایک ہے، اسے پانچ کا. مشترکن ایک، منقول دو، مرتجل تین، حقیقت و مجاز چار. فہذہ خمسۃ اقسام، یہ ہو گئے پانچ مکمل. آپ ہر ایک کی تعریف کرے گا. الاول المختص، پہلی قسم ہے مختص. مختص کی تعریف کرو. وهو اللفظ الذي ليس له الا معنى واحد، لفظ مختص وہ لفظ ہے جس کے لیے ایک سے زائد معنی نہ ہو. جب ایک سے زائد معنی نہیں ہوں گے تو قطعاً یہ لفظ اسی معنی کیسے محسوس ہوگا. فاختص اللفظ بالمعنى الواحد، بس لفظ محسوس ہوگا اسی معنی واحد کے ساتھ. اب مثالیں بہت سارے ہیں. مثل حدید لوہا وحیوان جاندار، یہ مختص ہے. اللہ لفظ اللہ کتنے معنی ہے؟ ایک معنی ہے، وہ لفظ مختص ہے. نمبر دو، اور بیچ میں کہہ دے کہ میز کرسی پہاڑ آسمان زمین بھی کیا ہے؟ مختص میں. البتہ یہ ادعا بہت ہی مشکل ہوگا کہ ہم مختص ثابت کر سکیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں جس کے کوئی نہ کوئی معنی مجازی کے سکونے میں نکل آتے ہیں. اس لیے مختص ثابت کرنا بہت ہی پرمشقت کام ہے. اور قدر متیقن کے طور پر جو مختص ہے وہ لفظ اللہ ہے. لفظ اللہ کے کوئی معنی مجازی نہیں ہے. تو مجازی خدا ہے نہیں، وہی خدا ہے وہ حقیقت ختم. باقی الفاظ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ مثلا حدیث لوہے کو مجازن سخت دل والے کو بھی کہہ سکتے ہیں. ارے تو لوہا ہے کیا؟ پہاڑ کو بھی آپ مضبوط آدمی کہتے ہیں، وہ تو پہاڑ ہے. پتھر کو بھی آپ سنجیدہ افراد میں استعمال کر سکتے. بس لفظ مختص ڈھونڈنا کچھ مشکل ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی معنی مجازی کہیں سے نکل آتی. اس لیے لفظ مختص کی مثال آپ کیا دیں؟ اللہ. لفظ اللہ لفظ مختص ہے، اس سے کوئی معنی مجازی، کوئی منقول، کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ کسی باپ کے لیے تو صحیح نہیں کہ مثلا اپنا نام بیٹے نام اللہ رکھیں، اللہ آ جاؤ، اللہ پانی پلاؤ، تو نہیں کر سکتا. اب اضافہ کر کے رہنا پڑے گا. عبداللہ. نمبر دو، المشترک.
وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي مشترک وہ لفظ واحد ہے تعدد معناہ جس کے کئی معنی ہیں. وَقَدْ وُضِعَ اللَّفْظُ لِلْجَمِيعِ كُلًّا عَلَى حِدَةٍ اور لفظ کو ان تمام معنی کے لیے الگ الگ وضع ہوا ہے. کلن علی حدہ کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ جدا جدا وضع ہوا ہے. ہو اس کو کہتے ہیں کیا؟ مشترک. یہاں تک بات ختم. اس کی مثال کیا ہے؟ ضربہ ہے جس کے 3 معنی بتا دیا. اردو میں 2 ہے جس کے 2 معنی ہیں. ایک عدد ایک علامت. اور بھی اردو میں ڈھونڈ لو. عربی میں عین ہے. فارسی میں شیر ہے. شیر کس کہتے ہیں؟ دودھ کو بھی کہتے ہیں. وہ جو ہم شیر کہتے ہیں اس کو بھی شیر کہتے ہیں. بولو وہ درندہ کو بھی کہتے ہیں. اور یہ جو پانی کے ٹنٹی نل لگے نہیں ہوتے ہیں اس ٹنٹی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیر کہتے ہیں. شیر آپ سر قلم کر دو. ہاں قلم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں اور لکھنے کے ایک آلے کو بھی کہتے ہیں. اور ہاں مضارع کے بھی 2 معنی کئی معنی ہیں. بہرحال اس کے بہت سارے الفاظ نکل سکتے ہیں جو مشترک معنی رکھتا ہے. ہر زبان میں ہے. وَلَكِنْ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبَقَ وَضْعُهُ لِبَعْضِ الْمَعَانِي عَلَى وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الْآخَرِ. اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رمضان میں طلبہ کو کیا تنگ کرنا چاہتے ہیں آغاز مظفر یا کوئی سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ سمجھانا چاہتے ہیں. اس قید سے وَلَكِنْ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبِقَ وَضْعُهُ لِبَعْضِهَا عَلَى وَضْعِهِ لِلْآخَرِ منقول کو نکالنا چاہتے ہیں. مشترک سے منقول میں بھی ایک لفظ کو کئی بار وضع ہوا ہے لیکن ایک کا وضع مقدم ہے دوسرے کا وضع مؤخر ہے. پہلے کے وضع کو مد نظر رکھ کر دوسرے کے نام رکھا ہے. اما مشترک میں یہ لحاظ نہیں ہے. ولیکن من دونی بغیر اس کے ان یسبق وضع اللفظ لبعض المعانی بعض معانی کے لیے لفظ کا وضع مقدم ہو علی وضع اللفظ للمعنى الاخر دوسرے معنی کے لیے وضع کرنے پر بعض اور معنی کے لیے وضع کرنا مقدم ہو. ایسا نہیں ہے بلکہ ممکن ہے بھائی وقت سب کے لیے نام رکھا ہو یا مدت فاصلے کے ساتھ رکھا ہو لیکن معنی اول کو مد نظر رکھے بغیر. ہو بعض علماء نے مرحوم مظفر پر اشکال کرتے ہیں اشکال کیے ہیں. وہ اشکال کیا ہے؟ آپ کی عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے جمعے کے دن 10 بجے جو بھی وضع کرنے والا تھا اس نے اعلان کر دیا یہ جو میرے سامنے 5-10 معنی ہے اس لفظ کو میں ان کے لیے وضع کرتا ہوں. جب بھی میں یہ لفظ آئندہ ادا کروں ان 10 میں سے کوئی نہ ایک ارادہ ہوگا. ورنہ 10 بجے ضربہ وضع کرے مثال بیان کرنے کے لیے 3 ہفتے کے بعد ضربہ وضع کرے زمین پر چلنے کے لیے 4 مہینے کے بعد ضربہ وضع کرے مثال بیان کرنے کے لیے تو یہ مشترک ہوگا نہیں ہوگا؟ اس قید کے روح سے مشترک نہیں ہوگا. اس نے کیا کہا بعض معنی کے لیے وضع بعض اور معنی کے وضع پر مقدم نہ ہو اور ادھر مقدم ہے. جمعے کے دن 10 بجے ضربہ کس لیے وضع کیا تھا آپ نے؟ مارنے کے لیے.
پھر 2 ہفتے کے بعد کس کے لیے وضع کیا؟ زمین پہ چلنے کے لیے. پھر 3 مہینے کے بعد کس کے لیے وضع کیا؟ خود. بعض کا وضع مقدم ہے، بعض کا وضع پرجا مقدم نہیں ہے. یہ مشترک ہے کیا؟ یہ مشترک ہے، لیکن آپ کی تعریف کے مطابق یہ مشترک سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ قید بڑھاتے ہیں بعض معانی کے لیے لفظ کا وضع کرنا سبقت نہ ہو بعض اور معنی کے لیے وضع کرنے پر. اور یہاں پر سبقت ہو چکا ہے. مارنے کے لیے ہم نے پہلے وضع کیا، اس کے بعد میں زمین پر چلنے کے لیے وضع کیا، پھر اس کے کئی مدت کے بعد میں مثال بیان کرنے کے لیے وضع کیا. تو یہ کیا ہے؟ مثال ہے نہیں. عبارت مسلم کیا سمجھاتے ہیں؟ تقلید نہ کرے، تحقیق کرے. کیا ہے؟ نہیں، یہ اشکال اس پر وارد ہے یا نہیں ہے آپ کے ذہن میں فیلن؟ ہاں، اشکال سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کیا کہا؟ لفظ مشترک وہ ہے جو کئی معنی رکھتا ہو. اگر یہاں تک رک جاتے تو کوئی اشکال نہیں کرتا. ابھی انہوں نے قید بڑھا دیا، کہا کہ بعض معنی کے لیے پہلے وضع ہوا ہو، بعض معنی کے لیے کچھ مدت کے بعد وضع ہوا، تو یہ مشترک نہیں ہے. من دون ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. یعنی بعض معنی کے لیے نام رکھنا بعض اور معنی کے لیے نام رکھنے پر مقدم نہ ہو تو مشترک ہے، اگر مقدم ہو تو مشترک نہیں ہے. ہاں، اس طرح ہونا چاہیے. ظاہر معنی یہ رکھتے ہیں. ایک ہی وقت میں کہا تو بس جمعے کے دن سے اعلان کرو سارے محلے والوں کو بلا کر لفظ زید آج کے بعد میں نے نام رکھا پتھر کو بھی، سونے کو بھی اور میز کو بھی. جب بھی میں کہوں زید، آپ یا پتھر سمجھ لیں یا سونا سمجھ لیں یا میز سمجھ لیں، اور یہ مشترک ہو جائے گا. اب میں ایک دن سے کہا میں نے آج لفظ زید کو نام رکھا پتھر کے لیے، پھر 3 مہینے کے بعد اس نے پھر اعلان کر دیا. پہلے معنی کو محفوظ رکھنے کے ختم نہیں کیا، ثابت رکھنے کے ساتھ ساتھ لفظ زید کے میں ایک اور نام رکھتا ہوں، ایک اور کے لیے نام رکھتا ہوں، میز کے بھی نام لفظ زید. پھر 2 مہینہ گزر گیا، ایک اور معنی بھی اس نے پیدا کیا. آج کے بعد میں لفظ زید فلاں معنی کے بھی نام رکھتا ہوں. تو بیچ میں فاصلے کے ساتھ ہوا نا، کچھ مقدم ہوا کچھ مؤخر ہوا. جبکہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ من دون ان يسبق وضعه لبعض المعانی على وضعه للمعنى الاخر. بس اس قید کو بیان کر کے مصنف کیا نکالنا چاہتے ہیں، کس سے احتراز کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر مرتجل اور منقول کو نکالنا چاہتے ہیں مشترک لفظی سے، کیونکہ منقول میں حتماً فاصلہ ہوتا ہے واضح اول واضح دوم کے درمیان. صلاۃ لغات میں کسی نے وضع ہوا تھا دعا کے لیے، پھر کتنے سال کے بعد نماز کا وضع ہوا؟ جب اسلام آیا. اسی طریقے سے ادھر یہ علی محمد کا نام، علی محمد کب پیدا ہوا؟ ابھی یہ 25 سال 20 سال پہلے پیدا ہوا. اس سے پہلے یہ علی کا نام لغات میں تھا نہیں تھا کوئی معنی. محمد کا نام بھی آپ لغات میں کوئی معنی رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا. ابھی 20 سال پہلے ان کے والد صاحب نے نام رکھ دیا علی محمد. یہ نام اس نام سے مؤخر ہے، منقول بن جائے گا. یا مثلا عرب کے ایک قبیلے نے مسلم مثال بن جاتے ہیں. عرب کے ایک قبیلے نے عین نام رکھ دیا گھٹنے کو، دوسرے قبیلے کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے عین نام رکھ دیا سونے کو. تیسرے قبیلے کو ان دونوں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے عین نام رکھ دیا چشمے کو. چوتھے قبیلے کو ان تینوں کا پتہ نہیں ہے، عین نام رکھ دیا آنکھ کو. ممکن ہے بیچ میں مسئلہ ہوا ہو، یہ سارے قبیلہ اکٹھے ہو کر میٹنگ کر کے ایک نعرہ لگا کر چلو بھائی یہ نام رکھ دو، 1 2 3 نام رکھو، ایسا تو نہیں کیا ہے نہیں. اسی نے نام رکھ دیا 2 مہینہ پہلے، پھر کئی سال گزر گئے، ایک اور قبیلہ بیچ میں پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھا کسی اور معنی کے لیے. پھر کچھ مدت کے بعد کسی اور قبیلے نے اسی لفظ کو نام رکھا کسی اور معنی کے لیے. بیک وقت نام نہیں رکھا ہے،
اور بعد میں یہ مشترک لفظی ان تمام الفاظ کو اکٹھے کرنے سے مشترک لفظی وجود میں آیا ہے. اب کیوں کہتے ہیں کہ بعض کا واضح بعض پر مقدم نہ ہوا ہو، جبکہ مشترک لفظی میں حتماً ایسا ہوتا ہے غالباً بعید وقت تو نام نہیں رکھتے ہیں، کچھ مدت کے بعد نام رکھتے ہیں. بس مرحوم مظفر اس قید کو لایا ہے تاکہ منقول کو نکال دیں اور مرتجل کو نکال دیں. مرتجل میں بھی نام رکھتے ہیں کچھ اور معنی کے لیے، پھر اٹھا کے بعد میں رکھتے ہیں. منقول میں بھی پہلے کچھ اور نام ہوتے بعد میں اٹھا کر دوسرے کے لیے رکھتے تو فاصلہ ہوتا ہے وہاں پر. کچھ کا وضع مقدم ہے، کچھ کا وضع مؤخر ہے. ان دونوں کو نکالنے کے لیے مشترک میں یہ قید انہیں اضافہ کر دیا یہاں پر کچھ کا وضع کچھ پر مقدم نہ ہو. اس سے یہ اشکال پیدا ہوا بھائی مشترک میں بھی فاصلہ ہوتا ہے، لہذا آپ یہ قید مت لاؤ. اب یہ کل تک سوچ لو، باقی طلباء سے بھی پوچھ لو، ممکن حل ہو جائے. پھر اگر یہ حل نہیں ہو سکا تو پھر اشکال کو سمجھ لو کم سے کم، پھر جواب کرنا ہوگا. آج مثال دے کر چھوڑ دیتے ہیں. اب مثال دے مشترک کی، مثل عین نن، مثل لفظ عین الموضوعی لحاسۃ النظر. لفظ عین حاسہ نظر کو کہتے ہیں، یعنی آنکھ کو کہتے ہیں. وَيَنبُوعِ الْمَاءِ، پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. وَالذَّهَبِ، سونے کو بھی جو مرد کے لیے حرام ہے کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں. تو سونا مرد کے لیے حلال یا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے. وغیرہ وہ واجب کہتا ہے. وغیرہ کہتے اور بھی معنی ہے، آپ لغت میں جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں. 3 معنی ہم نے بطور شاہدی مثال آپ کے لیے پیش کیا. وَمِثْلُ الْجَوْنِ بروزن فاعل کو پر لفظ جون الموضوع للاسود والابیض، یہ لفظ جون وضع ہوا ہے سیاہ اور سفید کے لیے. سیاہ ایک معنی ہے، سفید دوسرا معنی ہے. جون کا 2 معنی ہے، سیاہ ایک معنی بھی ہے، سفید دوسرا معنی ہے. بس 2 مثالیں اس نے بیان کی. مثال اول متخالفان میں سے ہیں، مثال ثانی متضاد میں سے ہیں. سیاہ اور سفید کیا ہے؟ متضاد صفات ہے، وہ قابل جمع نہیں ہے. پھر خود بھی تھک کے کہتا ہے جناب ابھی آپ ممکن ماہ رمضان میں یہ مباحثہ شروع کریں تو روزے میں ویسے بھی نیند آ رہی ہے طلبا کو، اس لیے میں مثالیں بیان کرنا چھوڑ دیتا ہوں. والمشترک کثیر فی اللغۃ العربیہ، یہ پتہ نہیں لغت عربیہ کے قید سے کیوں شوق پیدا کیا، خود عربی تھا اس لغت عربیہ کہا، ورنہ ہر زبان میں اکثر من ان یخطا ہے. مشترک لفظی لغت عرب میں بہت ہی زیادہ ہے. تو ہم مظفر صاحب کو ہمارے اردو زبان میں بھی آپ کے عربی سے کم نہیں ہے، خیال نہ کرے عربی میں زیادہ ہے، ہماری زبان میں بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پڑھے ہو بس یہاں تک اس کی بحث ختم. ٹیم کیا ہو رہا ہے عالمگیر ہو گیا. بس یہ اشکال ذہن میں رکھ لو اور ادھر ادھر پوچھ کے مسئلہ کسی حد تک سلجھ جانے کی کوشش کرے، پھر گمبھیر نہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ شیخ بہاؤالدین آمینی کے